صوفی عنایت خان 1882 میں بڑوڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد رحمت خان پنجاب کے رہنے والے تھے۔ یہ موسیقاروں کا خاندان تھا اور ان کے اجداد میں شیخ جمع شاہ صاحب ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے تھے۔ رحمت خان خود بھی اچھے موسیقار تھے، خاص طور پر دھرپت راگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک بار اپنی سیر و سیاحت کے دوران استاد رحمت خان اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر ہوئے۔ سما کی محفلیں برپا تھیں۔ استاد رحمت خان نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنا کمال دکھایا۔ اس کے بعد وہ مزار کے پاس کھڑے ہو کر مراقب ہو گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا بدن سن ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور ان پر غنودگی چھا گئی۔ ساتھ ہی انہیں صاحب مزار کی زیارت ہوئی جن کا چہرہ پھولوں کی چادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے دونوں ہاتھوں سے پھول ہٹا کر اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور اشارے سے رحمت خان کو ایک راستے کا نشان بتایا جس پر چلتے چلتے وہ آخر کار بروڈا پہنچ گئے۔ ان دنوں بروڈا میں استاد مولا بخش کا توتی بول رہا تھا۔ ان کا پہلا نام چولے گھسین خان تھا، لیکن کسی مجذوب کی ہدایت پر انہوں نے یہ نام بدل کر اپنا نام مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گائکی گھرانے کے سربراہ تھے۔ بروڈا کے مہاراجہ سیاجی راس گائیکواڑ پر ان کا بڑا اثر تھا۔ مہاراجہ خود بھی موسیقی کے رسیہ تھے اور استاد مولا بخش کی سرپرستی میں انہوں نے موسیقی کی اکیڈمی گیان شالہ کے نام سے کھول رکھی تھی۔ اس میں ہندوستانی موسیقی کے علاوہ مغربی موسیقی کے شعبے بھی موجود تھے۔ استاد مولا بخش کی بیوی ایک مسلمان شہزادی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے مسلمانوں پر مظالم کی قیامت ڈھا دی تو دو وفادار ملازم اس شہزادی کو خفیہ طور پر بروڈا لے آئے۔ مولا بخش نے اسے اپنے پاس پناہ دے دی اور بعد ازاں اس کے ساتھ شادی کر لی۔ دونوں ملازم بھی تاحیات اسی گھر میں رہے، لیکن شہزادی کے حسب نسب کے متعلق کبھی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اس کا رشتہ ٹیپو سلطان کے خاندان سے ملتا تھا۔ جب استاد رحمت خان بروڈا پہنچے تو استاد مولا بخش نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دی۔ کچھ عرصے بعد یہ خاتون وفات پا گئی تو استاد مولا بخش نے اپنی دوسری بیٹی کو رحمت خان سے بیاہ دیا۔ صوفی عنایت اللہ خان اسی بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ عنایت خان نے گیان شالہ اکیڈمی میں راگ ودیا پر عبور حاصل کیا۔ مہاراجہ گائیکواڑ کی خواہش تھی کہ وہ مستقل طور پر ان کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، لیکن عنایت خان کے دل میں جہاں گردی کی دھن سمائی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے لگے۔ سب سے پہلے وہ نیپال گئے۔ کھٹ پنڈوں میں ان کی ملاقات ایک پنجابی بزرگ سے ہوئی جو وہاں کے رانوں اور مہارانوں کی تربیت پر لگے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے عنایت خان کا تعارف ایک ہندو یوگی سے کرایا جو سالہ سال سے آنکھیں بند کیے پہاڑ کی کھو میں سمادھی لگائے بیٹھا تھا۔ عنایت خان صبح و شام اس غار میں جاتے اور یوگی کے سامنے بیٹھ کر دیر دیر تک وینا بجاتے۔ ایک روز یوگی نے خوش ہو کر آنکھیں کھول دیں اور عنایت خان کو ونائک راجا کا خطاب عطا کیا۔ نیپال سے عنایت خان نے برما اور سیلون کا سفر کیا اور پھر گجرات، کاٹھیا واڑ، میسور، مدراس، ملابار کی سیاحت کرتے ہوئے کلکتہ پہنچے۔ کلکتہ میں انہوں نے مدرسہ کالج، پریزیڈنسی کالج اور یونیورسٹی ہال میں کئی لیکچر دیے، جن میں سے کچھ کی صدارت ربندر ناتھ ٹیگور نے کی تھی۔ کلکتہ سے آپ ڈھاکہ آئے جہاں نواب ڈھاکہ نے احسن منزل میں محفل منعقد کر کے ان کا تعارف سہلٹ اور آسام کے مشاہیر سے کرایا۔ مہاراجہ دیناج پور عنایت خان کی موسیقی پر خاص طور سے عاشق تھے اور اس فن میں انہیں اپنا گرو تسلیم کرتے تھے۔ اسی دوران میں عنایت خان حیدرآباد دکن پہنچے اور میر محبوب علی خان کے دربار میں باریاب ہوئے۔ نظام تصوف اور موسیقی کے دلدادہ تھے اور رفتہ رفتہ دونوں میں خوب گاڑی چھننے لگی۔ دربار عام کے علاوہ عنایت خان کو نظام کی خاص مجلسوں اور نجی محفلوں میں بھی عمل دخل حاصل تھا۔ میر محبوب علی کے اصرار پر عنایت خان اس بات پر رضامند ہو گئے کہ وہ حیدرآباد میں مستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں، لیکن کارکنان قضاء و قدر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حیدرآباد میں عنایت خان کی ملاقات چشتیہ سلسلے کے ایک بزرگ سید محمد ابو ہاشم مدنی سے ہوئی۔ سید صاحب نے عنایت خان کو راہ سلوک کے پیچ و خم سے آشنا کیا۔ اس راستے میں مجاہدے کے ریگزار بھی تھے اور مشاہدے کے گل و گلزار بھی۔ سفر کی دشوار گزار گھاٹیاں بھی تھیں اور منزل مقصود کے پراسرار سنگ میل بھی۔ عنایت خان نے سید ابو ہاشم مدنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گلے کا نور برساتے، وینا بجاتے اس نئے راستے پر چلتے گئے حتیٰ کہ ان کے اپنے الفاظ میں ایک ایسی منزل آ گئی جہاں پر میرا جسم وینا کا ساز بن گیا، میری روح وینا کے تار بن گئی اور میری زندگی ایک سرمدی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے اپنے فن کا سارا اثاثہ اس ازلی اور ابدی موسیقار کے سپرد کر دیا جو کائنات کے سرگم پر
ہر لمحہ آفاقی تانے اڑانے میں مصروف ہے۔ جب عنایت خان کی موسیقی میں معرفت کا رنگ اچھی طرح رچ گیا تو ان کے مرشد سید ابو ہاشم مدنی نے حکم دیا کہ اب وہ مغربی ممالک میں چلے جائیں اور اپنے فن کے ذریعے روحانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ عنایت خان نے مرشد کے حکم پر سر تسلیم خم کیا اور 13 ستمبر 1910 کو امریکہ روانہ ہو گئے۔ ان کے ایک حقیقی اور ایک چچا زاد بھائی بھی ساتھ تھے۔ اس وقت ان تینوں کی عمر 30 سال سے بھی کم تھی۔ نیو یارک پہنچ کر عنایت خان نے اپنا پہلا لیکچر کولمبیا یونیورسٹی میں دیا۔ اس کے بعد وہ بہت سے دوسرے شہروں اور اداروں میں اپنی محفلیں منعقد کرتے رہے۔ ان کے مداحوں میں سانتا روازا کے فن باغبانی کے ماہر لوتھر بونبیک بھی شامل تھے۔ وہ تھوہر کے پودے کو کانٹوں کے بغیر پیدا کرنے کا تجربہ کر رہے تھے۔ بے خار حیات عنایت خان کا نسب العین تھا اور بے خار نباتات لوتھر بونبیک کا۔ یہی ان کی دوستی کی قدر مشترک بن گئی۔ امریکہ میں 2 برس گزارنے کے بعد عنایت خان اپنے بھائیوں سمیت انگلستان آ گئے۔ یہاں سے وہ روس گئے۔ ماسکو میں ٹالسٹائی کا بیٹا کاؤنٹ سرجے ٹالسٹائی عنایت خان کا مداح بن گیا۔ اس نے انہیں بہت سے روسی موسیقاروں سے متعارف کرایا اور ماسکو کے علاوہ دوسرے کئی شہروں میں ان کے فنی شو منعقد کرانے میں مدد دی۔ کاؤنٹ ٹالسٹائی کی ہی کوشش سے عنایت خان کی کتاب A Sufi Message of Spiritual Liberty کا روسی زبان میں ترجمہ ہو کر ماسکو میں شائع ہوا۔ ایک روایت کے مطابق صوفی عنایت خان کی ملاقات زار روس سے بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات کا بندوبست راسپوتین نے انتہائی خفیہ طور پر کرایا تھا۔ ملاقات کے دوران راسپوتین کے علاوہ اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہ تھا۔ اس ملاقات کی پوری تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکیں۔ ماسکو میں عنایت خان کا ایک مداح بے بیگ تھا۔ بے بیگ تاتاریوں کا سردار تھا اور امیر بخارا کی جانب سے زار روس کے دربار میں سفیر کے عہدے پر مامور تھا۔ بے بیگ نے بہت کوشش کی کہ عنایت خان بخارا کا دورہ بھی کریں، لیکن انہی دنوں پہلی جنگ عظیم سر پر آ گئی اور عنایت خان انگلستان واپس لوٹ آئے۔ جنگ کے 5 سال عنایت خان نے انگلستان میں بسر کیے۔ اس عرصے میں انہوں نے صوفی تحریک کی منظم طور پر بنیاد ڈالی اور لندن میں ایک اشاعتی ادارہ صوفی پبلشنگ سوسائٹی کے نام سے قائم کیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے یورپ کے چپے چپے کا دورہ کیا۔ ہر جگہ مریدوں کی خاصی تعداد ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے صوفی تنظیم میں داخل ہونے لگی۔ اب وہ موسیقار عنایت خان کی جگہ مرشد عنایت خان کہلانے لگے اور 4-5 سال کے اندر اندر یورپ کے بہت سے ملکوں میں صوفی تحریک کے سینٹر قائم ہو گئے۔ خاص طور پر ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریا، سویڈن، ناروے، ڈنمارک اور انگلستان کے بہت سے شہروں میں ان کی شاخیں بڑی سرگرمی سے چلنے لگیں۔ امریکہ اور جنوبی افریقہ میں بھی اس کے کئی سینٹر قائم ہو گئے۔ اپنی تحریک کو اس طرح دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے دیکھ کر عنایت خان نے جنیوا میں اپنی تحریک کا بین الاقوامی مرکز دا انٹرنیشنل ہیڈ کوارٹرز آف دا صوفی موومنٹ کے نام سے قائم کر دیا۔ اس کی ایک برانچ پیرس میں کھولی جہاں اب انہوں نے اپنا مستقل قیام اختیار کر لیا تھا۔ یہاں پر ان کی رہائش گاہ کا نام فضل منزل تھا۔ بین الاقوامی ہیڈ کوارٹر کی دوسری برانچ ہیگ کے قریب کیٹوک کے مقام پر تھی۔ اس کا نام مراد حاصل تھا۔ یہاں پر اب مراد حاصل فاؤنڈیشن قائم ہے۔ 1926 میں عنایت خان کو ہندوستان چھوڑے 16 برس ہو چکے تھے۔ یورپ میں ان کی صوفی تحریک اپنے نقطۂ عروج پر تھی کہ یکایک ان کے دل میں خاک وطن کی کشش نے زور مارا اور نومبر کے مہینے میں وہ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ ان کی یورپین سیکرٹری قسمت سٹام ان کے ہمراہ تھی۔ پیرس میں ان کے حلقہ بگوشوں کی کثیر تعداد نے ان کو الوداع کہا اور دوسرے شہروں میں ان کے بہت سے اور مرید اپنے مرشد کی واپسی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہندوستان پہنچ کر صوفی عنایت خان نے دلی اور لکھنؤ کی یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے اور بنارس، آگرہ، جے پور اور بروڈا کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مغرب میں اپنے مشن کی کامیابیوں سے آگاہ کیا، لیکن یہاں پر ان کے مسلک کو کسی قسم کی مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ یہاں پر ان کو فقط 1 یا 2 مرید نصیب ہوتے۔ ان میں سے ایک مسز شاستری بھی تھی جو ایک ہندو ڈاکٹر کی امریکن بیوی تھی۔ اپنی اس ناکامی سے مایوس ہو کر انہوں نے یورپ واپس جانے کا پروگرام بنا لیا۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ اجمیر شریف گئے۔ دسمبر کی سردی کے ایام تھے۔ صوفی عنایت خان کئی رات متواتر محفل سما میں شریک ہوتے رہے۔ اس کڑاکے کی سردی میں ساری رات ٹھنڈے ٹھنڈے فرش پر بیٹھنے کی وجہ سے انہیں نمونیا ہو گیا۔ دلی واپس آ کر وہ کئی ڈاکٹروں کے زیر علاج رہے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان نے بھی ان کے علاج معالجے میں حصہ لیا۔ 4 فروری 1927 کی رات کو صوفی عنایت خان بے ہوش ہو گئے۔ مس قسمت سٹام جو ان کے ساتھ یورپ سے آئی تھی
یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ اس کا مرشد قریب المرگ ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ مرشد مراقبے میں غرق ہو کر سمادھی میں گیا ہوا ہے۔ وہ کئی گھنٹے مرشد کی چارپائی کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھی رہی۔ صبح کے 8:20 پر 2 ڈاکٹروں اور مسز شاستری نے بڑی مشکل سے اسے یقین دلایا، مرشد اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ صوفی عنایت خان کو خواجہ نظام الدین کی درگاہ کے قریب دفن کر دیا گیا۔ صوفی عنایت خان کی وفات کے بعد ان کے سلسلے کو ان کے بھائیوں محبوب خان، محمد علی خان اور مشرف خان نے چلایا۔ عنایت خان کی بیوی ایک امریکن خاتون امینہ بیگم تھیں۔ ان کے بدن سے کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن صوفی تحریک کی جانشینی ان میں سے کسی نے نہ سنبھالی۔ ان کی ایک بیٹی نے البتہ ایک دوسرے میدان میں بڑا نام پیدا کیا۔ اس کا نام نور النساء عنایت خان عرف بابلی تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمن افواج نے فرانس پر قبضہ کیا تو نور النساء پیرس میں مقیم تھی۔ اس نے میڈیلین کا کوڈ نام اختیار کر کے لندن میں اتحادی فوجوں کے ہیڈ کوارٹر کو خفیہ پیغامات بھیجنے کا فریضہ سنبھال لیا۔ اس مقصد کے لیے وہ ایک وائرلیس سیٹ استعمال کیا کرتی تھی۔ یہ کام اس نے بڑی جانفشانی اور دلیری سے سر انجام دیا۔ جنگ کے دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب لندن میں اتحادی ملٹری ہیڈ کوارٹر کا فرانس کے ساتھ واحد رابطہ نور النساء عنایت خان عرف میڈیلین کی ذات کے ذریعے قائم تھا، لیکن پھر کسی نے دغا دے کر اس کا راز فاش کر دیا اور جرمن فوجیوں نے اسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا۔ ہٹلر کی شکست کے بعد جب جنرل ڈے گول نے فرانس کی حکومت سنبھالی تو نور النساء عنایت خان کو بعد از موت فرانس اور برطانیہ نے بہادری کے نہایت اعلیٰ اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات کی نقول اس باب کے آخر میں۔ عنایت خان کے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہیں اسلامی تصوف کے رموز سے آشنا کیا تھا اور رشد و ہدایت کے اسی طریق کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تلقین کی تھی، لیکن امریکہ اور یورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ماحول کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ وہاں کے لوگوں کو اس سلسلے میں داخل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے سلسلے کو ہی مغربی مزاج کے سانچے میں ڈھال لیا۔ چنانچہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی بجائے ان کا مسلک تھیوسوفیکل سوسائٹی کی طرز پر مختلف مذاہب کا ایک مجموعہ اخلاقیات سا بن کر رہ گیا۔ اس مسلک میں اسلام سمیت دنیا کے سب مذاہب یکساں درجہ رکھتے ہیں، کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ اسی طرح صوفی یا مرید بننے کے لیے بھی کسی خاص مذہبی عقیدے کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں اور زرتشتیوں کے علاوہ ہندو، بت پرست، مشرک اور ملحد بھی یکساں طور پر اس سلسلے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس مسلک میں کتاب فطرت انسان کا واحد مقدس صحیفہ ہے اور عالمگیر انسان کا واحد مشترکہ مذہب ہے۔ عبادت کو بین الاقوامی اتحاد کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اس تحریک میں عالمگیر عبادت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عالمگیر عبادت میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے ایک کشادہ میز کے عین وسط میں ایک بڑی موم بتی روشن کی جاتی ہے جو علامتی طور پر خدائے واحد کا نشان ہوتی ہے، جو ساری روشنی اور علم کا منبع و ماوا ہے۔ اس موم بتی کے نیچے کی سطح پر 6 چھوٹی موم بتیوں کی قطار ہوتی ہے جو الگ ترتیب ہندو مت، بدھ مت، زرتشتیت، یہودیت، مسیحیت اور اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس مذہب کا صحیفہ بھی رکھا ہوتا ہے۔ عالمگیر عبادت کے اس مجمع کو چرچ فار آل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسی قسم کی اجتماعی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا ذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے، جس میں انہیں الگ الگ ذکر و اذکار کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ تعلیم صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ جو مرید ترقی کرتے جاتے ہیں ان کو حسب مراتب صاحبزادی، نورزادی، شہزادی، شہزادہ، سراج، چراغ وغیرہ کے خطاب دیے جاتے ہیں۔ خاص اجازت یافتہ مرید وقتاً فوقتاً ذکر کا حلقہ بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ حلقے بھی انتہائی خفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس میں بہت سی عربی اور فارسی کی اصطلاحات بڑی روانی سے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر، اسم اعظم، پیر و مرشد، شیخ المشائخ، بیعت، مراد حاصل، دربار، ہجرت، ولادت، وصالت، تبروک، رحمت، فضل وغیرہ۔ اس ظاہری تعلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ اسلام میں طریقت کے لیے لازمی ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خان کے مشن کو تصوف کا نام دینا ہی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔ ہالینڈ میں اس تحریک کے آخری مسلمان سربراہ صوفی عنایت خان کے چھوٹے بھائی مشرف مولا میاں خان تھے۔ 1963 میں جب میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ہیگ میں متعین تھا تو مشرف خان صاحب سے میری کئی ملاقاتیں ہوئیں۔
ان کی بیگم ایک ڈچ خاتون تھی جن کو صوفی تحریک کی طرف سے شہزادی کا خطاب ملا ہوا تھا۔ وہ اپنے میاں سے زیادہ تعلیم یافتہ تھیں اور ان کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا تسلط جما رہی تھیں۔ ان کے کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز صوفی مشرف خان نے بڑے دکھ سے کہا کہ ان کی وفات کے بعد یہ تحریک مکمل طور پر یورپین لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت اصطلاحی سا رابطہ ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صوفی مشرف خان کی وفات کو چند برس گزر چکے ہیں اور جس خدشے کا انہوں نے اظہار کیا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اپنا رنگ لا رہا ہے۔ صوفی مشرف مولا میاں خان بڑے سادہ طبیعت برنجان مرنج انسان تھے۔ ڈچ زبان روانی سے بولتے تھے، کسی قدر انگریزی سے بھی شناسا تھے۔ اردو بول تو لیتے تھے لیکن پڑھنے میں دقت پیش آتی تھی۔ ایک روز میں ان کے ہاں بیٹھا تھا تو انہوں نے کچھ عارفانہ کلام سنانے کی پیشکش کی۔ پیانو پر پہلے انہوں نے غالب کی اس غزل کے کچھ اشعار گائے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کے بعد انہوں نے اقبال کی یہ غزل سنائی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ اس غزل کا ایک شعر ہے، کھنچے خود بخود جانب طور موسیٰ، کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی۔ اس شعر کو گاتے وقت وہ موسیٰ کو لگاتار موسی ہی پڑھتے گئے۔ ان دو غزلوں کو وہ عارفانہ کلام غالباً اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ ایک میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کا نام آتا تھا۔ ڈچ مرید صوفی مشرف خان کو حضرت پیر و مرشد کے القاب سے مخاطب کرتے تھے۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو مرشد مشرف خان کے نام سے متعارف کرایا کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی تصنیف پیجز ان دا لائف آف اے صوفی مجھے تحفتاً دی۔ اسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مارگریٹ سکنر کے تعاون سے لکھا تھا۔ میری درخواست پر انہوں نے اس پر انگریزی میں جو آٹوگراف دیا وہ یہ تھا، مرشد مشرف خان۔ ان کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں وہ خاص طور پر ہر دل عزیز تھے۔ غالباً اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مرید سے کسی بات پر کسی قسم کا اختلاف رائے نہ کرتے تھے۔ ان کا سر ہمیشہ اسبات میں ہلتا تھا۔ میں نے کبھی ان کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ہلتے نہیں دیکھا۔ ان سب باتوں کے باوجود ہالینڈ کے وزیر خزانہ پروفیسر ویوئن پر ان کا بڑا اثر تھا اور وہ بہت سی ذاتی اور سیاسی معاملات میں استخارہ کروانے صوفی مشرف خان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہٹلر کی شکست کے بعد فرانس کے صدر جنرل ڈیگال نے نور النساء عنایت خان کو بہادری کا ایک بہت بڑا اعزاز بعد از موت عطا کیا۔ اس اعزاز کا نام یہ تھا دی کروئکس ڈیگورے ود گولڈ سٹار۔ اسی طرح برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اسے بعد از موت جارج کراس کے بیش بہا سے نوازا۔